چیز کو چھوڑ کر تیرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اب اس کی کبریائی بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ بہت بڑا ہے. کبریائی بیان کر کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں. اب ہاتھ باندھنا کوئی عام چیز نہیں ہے. کوئی کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے ایسے کوئی نہیں کھڑا ہوتا نا, مگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اب اس ثنا پڑھتے ہیں, اس کی ثنا حمد کرنے کے بعد اب جانتے ہو اب اللہ کیا فرما رہا ہوتا ہے. اب اللہ سے بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے. لذت ذرا حاصل کرنا, توجہ کرنا, یہ آپ کی توجہ کے لیے آپ کو لذت آئے گی, آئندہ نماز پڑھیں گے. اب سنیں, اب بندہ مومن اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کر اللہ کا بندہ اس کو خالق مان کر, رازق مالک مان کر سامنے ایسے کھڑا ہو جاتا ہے. اب اللہ فرماتا ہے جانتا ہے تو مجھے, جانتا ہے جس کے سامنے کھڑا ہے. بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ, میں جانتا ہوں تیری تعریفیں ہیں. اب رب کہتا ہے اب میں کون ہوں, میں کون ہوں. کیا کہہ رہا ہے بندہ ہوتا ہے. یہ نماز کی میں تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں. اب نماز میں بندہ کیا, رب کہہ رہا ہے جانتا ہے مجھے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ میں جانتا ہوں. رب کہتا ہے میں کون ہوں؟ رب العالمین, ہے نا ایسے الحمدللہ رب العالمین. ہاں یا اللہ تو جہانوں کا رب ہے, تو جہانوں کا رب ہے. اب اللہ فرماتا ہے بندہ رب سے گفتگو کر رہا ہے, حدیث مبارکہ ہے. اب اللہ فرماتا ہے تم تو مجرم ہے, میری بارگاہ میں کیا بخشش کی امید رکھ کر آیا. اب اللہ سوال کر رہا ہے. بندہ کیا کہتا ہے ہاتھ باندھ کر, یا اللہ ہاں بخشش کی امید رکھ کے آ رہا ہوں, تجھ سے معافی مانگنے کی طلبگار بن کے تیرے سامنے کھڑا ہوں. میں جانتا ہوں الرحمن, الرحمن تو ہے, تو بخشنے والا ہے. تو اللہ فرماتا ہے تجھے یقین ہے میں بخش دوں گا. بندہ دوبارہ اس کی صفت بیان کرتا ہے, یا اللہ مجھے یقین ہے تو رحیم بھی ہے. یہ نماز کے اندر میں اور آپ کہہ رہے تھے الرحمن الرحیم. پھر اللہ فرماتا ہے میری طاقت کا پتہ ہے تجھے, میری طاقت کا پتہ ہے. ہاتھ باندھ کر اللہ سے گفتگو بندہ کر رہا ہے, میری طاقت کا پتہ ہے. مالک یوم الدین, ہاں یا اللہ مجھے تیری طاقت کا پتہ ہے, تو قیامت کے دن کا مالک ہے. اب اللہ فرمائے گا بتا کیا چاہتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ میں تیری عبادت کرتا, میں تیری عبادت چاہتا ہوں. اب اللہ فرماتا ہے پھر وایاک نستعین, یا اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں. کیسی مدد چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیسی عبادت, کیسی مدد. اب سنے بندہ نماز کے اندر اللہ سے یہ ساری باتیں کر رہا ہے مگر سمجھ نہیں ہے میں رب سے کیا کہہ رہا ہوں. اب بندہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کیسی مدد چاہتا ہے؟ یا اللہ وہ راستہ دکھا دے جو بالکل سیدھا راستہ ہے. اب اللہ فرماتا ہے کن کا راستہ تو چاہتا ہے؟ آج بندے سے رب گفتگو کر رہا ہے اور بندہ رب سے گفتگو کر رہا ہے, وہ کن کا راستہ چاہتا ہے؟ اب بندہ ہاتھ باندھ کے سب لوگوں سے بے پرواہ ہو کر رب کی طرف متوجہ ہو کر, کوئی نہیں پتا دائیں بائیں کون ہے آگے پیچھے کون ہے, بس کن کا راستہ چاہتا ہے اللہ پوچھتا ہے. اب بندہ نماز کے اندر کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ میں اور آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ ان لوگوں کا راستہ مجھے چاہیے جن پر تیرا انعام ہو. ایسے کہتے ہیں نا, میں آپ کو تھوڑی سی تشریح بتا رہا ہوں. اب اللہ فرماتا ہے اچھا یہ بات ہے, ان لوگوں کا راستہ وہ کون سے ہے؟ قرآن کے اندر ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ فرماتا ہے یہ تو انعام میں نے نبیوں پر کیا ہے. یہ تو انعام وہ لوگ ہیں جو نبی ہیں, صدیق ہیں, شہداء ہیں اور میرے نیک بندے ہیں. ان کا راستہ چاہتا ہے؟ ہاں یا اللہ میں ان کا راستہ چاہتا ہوں. غیر المغضوب, ان کی طرف تو نہیں جائے گا, وہ جانتا ہے کون ہے, علیہم ولا الضالین. ہاں یا اللہ میں جانتا ہوں وہ گمراہ ہے, ان کا راستہ نہیں مجھے چاہیے, ان کا راستہ مجھے نہیں چاہیے. اب یہ اللہ سے بندہ کلام کر رہا ہے. اب مختصر یہ ہے کہ یہ کلام کرنے کے بعد بندہ رکوع میں جاتا ہے, اللہ اکبر. یہ کلام کرنے کے بعد پھر بندہ بولتا ہے, پھر نعرہ لگاتا ہے, پھر تکبیر کہتا ہے, یا اللہ تو بڑا ہے. یہ گفتگو کرنے کے بعد رکوع میں. اب اللہ فرماتا ہے حالت بدل, یہ قیام میں تو نے جو مجھ سے گفتگو کی ہے نا, اب میں چاہتا ہوں اگلی حالت میں آ, اگلی حالت میں. اگلی حالت کیا ہے؟ عاجزی کی. وہ رکوع میں بندہ چلا جاتا ہے اور رکوع میں جا کر کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم, میرا رب پاک ہے جو عظیم ہے, میرا رب پاک ہے جو عظیم ہے. اب حالت بدلی, عاجزی میں آ گیا بندہ, رکوع سے رکوع میں آ گیا, قیام سے جھکا. اب اللہ فرماتا سر اٹھا لے. اب کیا سر اٹھا لے؟ یہ تیری ادا مجھے بڑی پسند ہے. اب بندہ کیا کہتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ فرماتا ہے میں نے تیری بات کو سن لیا, اللہ نے سن لیا ہے. اب بندہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ ربنا لک الحمد, اے میرے رب ساری تعریفیں تیرے لیے, تو نے میری بات کو سن لیا. اب اللہ کو اتنی بندے کی ادا پسند ہے. اب اللہ فرماتا ہے اور حالت کو بدل, اب اور عاجزی اختیار کر, اور
سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے میں آخری عاجزی کی حالت، سجدے میں جا کر کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے اور اعلیٰ ہے۔ اتنی بات کہتا ہے نا، اب رب کہتا ہے بس تو نے جھکنا تھا جتنا تو نے جھک دیا ہے، تو نے جو حق ادا کرنا تھا حق ادا کر دیا ہے، اب سر سجدے سے اٹھا۔ اب بندہ مومن سر سجدے سے اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا وہ جو پہلے تو نے گفتگو کی تھی نا سورۃ فاتحہ پڑھ کر مجھ سے، وہ گفتگو دوبارہ کر، وہ گفتگو مجھ سے دوبارہ کر۔ اب بندہ دوسری رکعت میں وہی گفتگو کرتا ہے رکوع سجود کرنے کے بعد۔ اب اللہ فرماتا میرے بندے تو تھک گیا ہوگا، بیٹھ جا، اتحیات کی شکل میں بیٹھ جا، اتحیات کی شکل میں حالت بدل گئی، بیٹھ گیا۔ اب یہاں پر اللہ فرماتا بتا تو کس کی عبادت کرتا ہے، کس کی عبادت کرتا ہے؟ یہ میں اور آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں مگر پتہ نہیں غفلت میں اتنی اہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، نماز کے اندر لذت آئے، سکون آئے، خشوع آئے، خضوع آئے۔ اب سنیں، اب اتحیات میں بیٹھ کر نہ دو زانوں بیٹھ کر سر کو جھکا کر اللہ فرماتا ہے کس کی عبادت کرتا ہے؟ اب عقیدے کی باتیں سنیں۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ میری تمام زبانی باتیں، قولی باتیں، فعلی باتیں، بدنی باتیں ساری تیرے لیے ہیں، ساری باتیں میری تیرے لیے ہیں۔ اب یہ باتیں کر کے اللہ فرماتا اب سن، اب میری باتیں میرے لیے کر رہا ہوں، اب سن میری بات، میرے نبی پر سلام دے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اب تو نے کیا کام کرنا ہے؟ اب میری تعریفات کر دی، حمد کر دی، ثنا کر دی، اب مجھے رحمان رحیم مالک یوم الدین کیا کر، سب کچھ مانگنے کے بعد اب اللہ فرماتا اب تم نے یہ کام کرنا ہے، میرے نبی پہ سلام بھیجنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحیات میں سلام بھیجنے کے بعد اللہ فرماتا نہیں، اس کے بعد تو نے یہ کام کرنا ہے جتنے بھی میرے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلام بھیجنا ہے، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب یہ بات کہنے کے بعد اب اللہ پھر پوچھتا بتا تو بتا تیرا عقیدہ کیا ہے، کس کی عبادت کرتا ہے؟ کوئی اور بھی ہے؟ کلات بت ہے، عزا وہ بھی ہے عبادت کے قابل؟ کوئی اور بھی عبادت معبود بن سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میں اور آپ کیا کہتے ہیں تحیات میں رب کا سنے عقیدہ توحید بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے بتا تو صحیح میرے سامنے جھکنے والے کہ کوئی اور بھی قابل ہے جس کے سامنے جھکا جائے؟ کیا کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ نہیں 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 نہیں۔ اتحیات میں بیٹھ کر میں اور آپ کہتے ہیں اشہد اللہ، انگلی کھڑی کرتے ہیں نا، اتحیات میں انگلی کھڑی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یا اللہ میں گواہی دے رہا ہوں، میں اور آپ بولتے ہیں، صرف بولتے نہیں انگلی کو بھی کھڑا کر کے کہتے ہیں یا اللہ عبادت کے لائق اگر ہے تو ہی تو ہے۔ اب اتنی بات کہنے کے بعد اللہ فرماتا اب سن، تو نے میرے نبی کی رسالت کو بھی مانا ہے یا نہیں مانا؟ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، انگلی کھڑا کرنے کے بعد نیچے رکھ کر میں اور آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرے نبی کی رسالت کو بھی مان رہے ہیں، وہ تیرا رسول بھی ہے اور تیرا نیک بندہ بھی ہے۔ یہ نماز کے اندر ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کیا؟ اب تم نے یہ کام کرنا ہے جس کے صدقے یہ میں نے تجھے ایمان دیا ہے، جس کے صدقے تجھے ایمان ملا ہے، قرآن ملا، جس کے صدقے تجھے جنت ملی جائے گی، جس کے صدقے پوری کائنات کا رب تجھے ملا ہے۔ اب اس نبی پہ درود پڑھ، اب اس نبی پہ درود پڑھ۔ موسم کو بھولنا تو نہیں چاہیے نا، جو احسان کرے وہ خاندانی آدمی اس کو بھولتا نہیں ہے، مرتا مر جائے اس کو احسان کرنے والے کو نہیں بھولتا، محسن کو نہیں بھولتا۔ مگر یہ بھی بات ہے، مولا علی کا یہ بھی فرمان ہے کسی کمینے کے ساتھ نیکی کرو تو اس کے شر سے بھی بچو، وہ وار الٹا کرے گا تم پر، یہ مولا علی فرماتے ہیں۔ اگر خاندانی نہیں ہے تو وہ الٹی ذہن سوچ چال کر کے تم پہ وار کرے گا، مگر اللہ کا فرمان حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورۃ الرحمن کے اندر احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اب جس کے صدقے ایمان ملا ہے اس پہ تو نے درود پڑھا۔ اب درود پڑھنے کی شکل میں اللہم صلی علی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یا اللہ درود بھیج محمد پر، محمد کی آل پر، درود بھیج ابراہیم پر، ابراہیم کی آل پر، یا اللہ تو بزرگی والا ہے، عزت والا۔ یہ ہم ساری باتیں جب کر رہے ہوتے ہیں، اب حضور کا فرمان ہے جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں 10 مرتبہ اس کا نام لیتا ہے۔ اب زمین پہ بیٹھ کر اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر درود نبی پر پڑھ رہے ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے ہمیں یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اب درود پڑھنے کے بعد بات ختم نہیں ہوتی، یہ نماز کے اندر لذت ہے۔ اب دعا پڑھ، اب تو نے مانگنا جو مانگ، اب تو نے میری توحید بیان کر دی، رسالت بیان کر دی، اب تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب میں اور آپ کیا مانگتے ہیں؟ کبھی توجہ کی ہے کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک تو نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، نہیں، نماز کے اندر اللہ فرماتا مانگ اب کیا مانگنا ہے۔
اب نماز کے اندر کیا مانگتے ہیں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ اتنا جملہ کہنے کے بعد اللہ فرماتا اب پھر بتا کیا اور مانگنا چاہتا؟ ہاں یا اللہ مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما۔ مانگ پھر، آج اللہ کی رحمت برس رہی ہے کیونکہ تو نے وہ حالت اختیار کی ہے نماز کے اندر کہ اللہ کا نیک اور محبوب بندہ بن چکا ہے۔ اب تو نے مانگتے جانا ہے، رب نے تجھے عطا کرتے جانا ہے۔ اللہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا لبوں پر خاموشی طاری نہیں کرنی، مانگنا ہے، دل کھول کر مانگنا ہے۔ بادشاہ سے مانگ رہے ہو، کائنات کے مالک سے مانگ رہے ہو، اب کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما۔ میرے نبی نے فرمایا اور بھی مانگ۔ پھر کیا مانگتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مومن پھر اپنے دل کو کھلا کر کے، کشادہ کر کے مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ میری بھی بخشش فرما دے، میرے والدین کی اور پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما دے۔ یہ ہے نماز کے اندر لذت، جو میں نے مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنا لذت آ رہی ہوتی ہے، کتنی سکون آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل و حکم پیرا ہونے کی